بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک فقیر اور دو یتیم بچوں کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا جس کو جو بھی بھیک ملتی یہ ضرورت مندوں کو جا کر اس کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک بار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور ان کی ماں پر پڑی جو کہ دوپہر کی سخت دھوپ میں بیٹھے تھے اور ساتھ ہی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر بچوں سے کہا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچے کہنے لگے 2 سے 3 دن پہلے بارش آئی تھی، اس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ ہم بے یارو مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا بندہ آ کر ہماری مدد کرتا، ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا۔ ساتھ ہی بچوں کی ماں بیٹھی تھی اور وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کیونکہ ان کے ابا بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں، وہ اب اپنا اسی طرح سے گزر بسر کر رہے تھے اور اس بارش کی وجہ سے جو مکان باقی بچا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی ہے پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ جب اس ماں نے درد بھری داستان سنائی اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو یہ اسی وقت ان کو پیسے دے کر مکان ٹھیک کروا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، تازہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اسے سارا دن بھیک مانگ کر بھی اتنے پیسے مل پاتے تھے جس سے صرف اس کا گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتا ہوں۔ میں مالدار لوگوں کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے بھی صرف جس سے اس کا گزر بسر ہو سکتا، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ کو ادھار لینا ہے۔ یہ نہ ان سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کی ضرورت ہے، مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دیں، میں پائی پائی جمع کر کے واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے اتنی رقم دی جس سے اب آرام سے گھر بن سکتا تھا۔ یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر ان کو نیا گھر بنا کر دیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہم اپنا سر جھکا پائیں گے۔ یہ ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے ہی قاصر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ سب اس کی دیکھ بھال کرنے لگے، اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار تھا، ابھی اپنی زندگی کے کچھ لمحوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی خبر مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے لیتے ہیں، فقیر مر جائے تو مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کے چند ہی لمحوں پر تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ تم نے ہم سے جو پیسے لیے تھے وہ ہمیں واپس کرو۔ فقیر آدمی کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اب کچھ ٹائم ہی باقی رہ گیا تھا۔ ادھار لینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر تو مرنے والا ہے تو ان کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے اور دل ہی دل میں پچھتاوا تھا کہ کاش اس فقیر کو پیسے ہی نہ دیے ہوتے، ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ رب پر بھروسہ رکھو، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور بنا دے گا اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران یہ مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اللہ پاک فرشتے کے ہاتھوں
300 دینار بیچ دے گا۔ لوگ فقیر سے کہنے لگے کہ آپ سب کے پیسے واپس کر دو۔ فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو رب کے اوپر پورے کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے، وہ اپنی مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا، دیکھیے گا آپ کے پیسوں کا بھی انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے بچے کی آواز آئی، جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ آ کر مجھ سے خرید لے۔ فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے کر اندر آ گیا۔ جس سے آدمی حلوہ پوریاں لے آیا، فقیر نے اس سے کہا کہ یہ ساری کی ساری حلوہ پوریاں یہاں پر موجود سب لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر اس آدمی نے ان تمام لوگوں میں ساری کی ساری حلوہ پوریاں بانٹ دی، جس میں مالدار آدمی بھی تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی فقیر مدد کیا کرتا تھا، کہ سارے لوگ حلوہ پوریاں کھانے لگے۔ حلوہ پوریاں کھاتے ہوئے مالدار آدمی کہنے لگے کہ چھوڑو، فقیر کے پاس تو پیسے تک نہیں ہے، پھر وہی بڑی اچھی بات ہے کہ مرتے وقت کم سے کم ہمیں کچھ تو کھلا کر جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ حلوہ پوریاں کھا لی تو بچہ اندر چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے دے دیجئے۔ فقیر نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بچہ کہنے لگا کہ ساری حلوہ پوریاں مجھے میرا مالک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بیچ کر آؤ، اگر میں جا کر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ وہاں پر موجود مالدار آدمی کہنے لگے کہ تمہیں کچھ شرم بھی ہے کہ نہیں؟ ایک تو تم نے پہلے سے ہی ہمارے پیسے لے لیے تھے اور وہ تم دے نہیں پا رہے تھے، اور اوپر سے تم نے مرتے وقت بھی اس بچے کو نہیں بخشا، اس سے بھی تم نے جاتے جاتے فراڈ کر لیا۔ اب اس بچے کے پیسے تو کم سے کم دے دیتے۔ بچہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیسے یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے میرا 1 دینار چاہیے۔ کافی دیر تک بچہ پیسے مانگتا رہا، آخر بچے کا صبر ختم ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، اس نے کاغذ کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے اور آ کر فقیر کے پاس رکھ کر چلتا ہوا یعنی چلا گیا۔ سارے لوگوں کی نظریں دیکھ رہی تھی۔ فقیر نے جیسے ہی کھولا تو اس کے اندر 300 دینار موجود تھے، جو کہ سارے کے سارے قرض داروں کو اب واپس کیے جا سکتے تھے، اور انہیں 300 دیناروں کے ساتھ ساتھ 1 دینار اور بھی تھا، کیونکہ الگ رکھا ہوا تھا کہ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اس نے میری مدد کر دی، سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے حلوہ پوری اس بچے سے لی اور اس بچے نے رونا شروع کر دیا تو میرے رب سے اس بچے کا رونا دیکھا نہیں گیا اور اس نے میری مدد کر دی۔ اس کی تم میں سے پہلے ہی کوئی رونے والا ہوتا، شاید اس بچے کی اللہ تعالیٰ جب کسی محفل سے کسی ایک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے یا اس کا پیارا ہو تو ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔